الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ برادران و خواہران ایمانی، برادران و خواہران اسلام، سخاوت القرآن کے نام پر 11ویں دورہ تفسیر قرآن مجید کی آج نشست نمبر 154 کا آغاز سورہ مبارکہ البراءت توبہ کی آیت نمبر 30 سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 30 میں یہودیوں اور نصرانیوں کے مشترکہ عقیدے کی نفی کی گئی۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، نصرانی یہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور ان کے اقوال کو، عقائد کو کنڈیم کرنے کے لیے اللہ نے عجیب ٹرم استعمال فرمایا، اور وہ یہ ہے ذالک قولہم بأفواہہم، یہ جو کچھ عقیدہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ ان کے منہ کی بات ہے، یعنی حقیقت اس میں کچھ نہیں، بے پرکی اڑا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کی ذات نے یہ بھی بتایا یضاہئون علیکم السلام قول الذین کفروا من قبل، یہودی اور نصرانی کوئی پہلے ڈیریلڈ، مس گائیڈڈ، بہکے ہوئے، منحرف العقیدہ نہیں ہے، ان سے پہلے بھی، یعنی یہودی تو یہودا سے پہلے بھی، یہودا کے بیٹوں سے پہلے بھی ایسے مشرک کافر منحرف العقیدہ ایگزسٹ کرتے تھے۔ گویا اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی کسی نبی کو یا کسی ولی کو یا کسی بشر کو اللہ کا بیٹا کہے۔ یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یاد ہے نا؟ ان سارے مشرکانہ، ملحدانہ، مشرکانہ، کافرانہ عقائد کی نفی کی جا رہی۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ شرک و کفر و نفاق و الحاد و بد عقیدتی، انحراف عقیدتی ذات باری تعالی میں
مداخلت یوں کہ اس کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، یہ سب کنڈیم کرنے کے قابل ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو بد دعا دی ہے، قاتلہم اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان کو قتل کرے، برباد کرے، تباہ کرے ان کو جو ایسے عقیدے رکھتے ہیں۔ انا یؤفکون، پھر کہا یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، کہاں یہ بھٹکے جا رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 کا میسج ہے۔ 31 کا میسج یہ ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، یہ جو حبر کہتے ہیں، بتایا تھا پہلے دورے میں، حبر کہتے ہیں دوات کو، احبار دواتوں والے وہ جو لکھتے ہیں، یعنی ارباب قلم وہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں۔ رہبان کہتے ہیں وہ جو فنا فی اللہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، درویش منش لوگوں کو رہبان کہتے ہیں۔ اور جی ہاں، احبار کہتے ہیں وہی جو علماء، اصل میں اہل دوات اہل قلم علماء ہے بیسیکلی مراد۔ ارشاد فرمایا قرآن نے کہ انہوں نے علماء کو اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب رب ہیں، ہمارے عالم صاحب رب ہیں۔ یہودی بھی کہتے تھے ہمارے عالم رب ہیں، اور نصرانی بھی کہتے تھے ہمارے عالم مثلا رب ہیں۔ یہ قرآن نے ایک اور عقیدے کی نفی فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی رب نہیں ہوتا۔ لغوی معنی میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ بھی ہے تربیت کے معنی میں، مگر وہ رب نہیں ہے جس طرح اللہ رب ہے، جو رازق ہے اصلی، اس کا مقابلہ نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ کوئی امام کر سکتا ہے۔ یہ تربیت والا، یا مثلا یہ کہنا کہ انا رب الابل ولہا رب یحمی، میں تو ہوں اونٹوں کا رب۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے جب یہ ابرہہ آیا ہے تو حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بچائیے کعبے کو۔ انہوں نے کہا میں اپنے اونٹ کھول لیتا ہوں جو بدے ہوئے ہیں جوار کعبہ میں، کیونکہ ان کا رب تو میں ہوں، اور اس کا کعبے کا رب کوئی ہے جو بچائے گا اسے۔ وہ رب سے مراد نعوذ باللہ وہ رب نہیں ہے، یہ جو غلط فہمی ہمارے بعض خطبہ جاہل پھیلا دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ وہ رب سے مراد مالک ہے، کیونکہ عربی ایک رچ لینگویج ہے، بتا چکا ہوں۔ آج کی جو کلاس تھی انگلش میں حوزے کی، اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ عربی بہت رچ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے 70 معانی ہوتے ہیں عربی کے، عجیب واقعہ۔ جی ہاں، آج سید صاحب یہ کہہ رہے تھے پروفیسر کاظمی کہ یہ بتا دیں کہ جو اوریجن کیا ہوتا ہے، مثلا رب، ربوبیت، تربیت، ارباب، یہ ایک ہی اوریجن سے، را با با، یہ روٹ ورڈ ایک ہی ہے، پالنا۔ جیسے رب ارحمہما، اے میرے رب ان میرے ماں باپ پر رحم کر، کما ربیانی، جیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ اب وہ ماں باپ نعوذ باللہ ایسے رب نہیں ہے، استغفر اللہ، کہ جیسے اللہ رب ہے۔ وہ تو حضور کو نہیں کہہ سکتے، مولا علی کو نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو علی رب کے نعرے لگاتے ہیں، دراصل یہ شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے لگاتے ہیں، ورنہ مولا علی علیہ السلام ساری زندگی کہتے رہے میرا رب وہ ہے۔ آپ دیکھیں دعائے کمیل دیکھیں، اگر آپ نے توحید سیکھنی ہے تو محمد و آل محمد سے بہتر توحید آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا۔ آپ صحیفہ سجادیہ دیکھیں، توحید وہاں سے پتہ چلتی ہے۔ جس طرح مولا علی شیر خدا علیہ السلام عبادت فرماتے تھے، وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ویسے بنائے رکھنا جیسے تو چاہتا ہے۔ کفا بھی اذن ان تکون لی ربا،
میرے لیے عزت ہے کہ تو میرا رب ہے، اور یہ میرے لیے فخر ہے کیا اکون لک عبدا، کہ میں تیرا عبد ہوں. یا مثلا امام حسین علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی کہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. معرفت توحید تو محمد و آل محمد سکھانے آئے تھے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، آل محمد رب کو منوانے آئے تھے، خود کو رب کہلانے نہیں آئے تھے. یہ توہین ہے محمد و آل محمد کی. بے شک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسی لیے قرآن کی یہ بیوٹی ہے، وہ اپنا یونیورسل میسج ڈیلیور کر رہا ہے. نہ کل اجازت تھی کسی عالم غیر عالم نبی کسی معصوم کو اللہ کا بیٹا کہنے کی یا رب کہنے کی، نہ آج ہے نہ کل ہوگا. رب وہی ہے. من رب کا، یہ جو تلقین میں آپ پڑھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ اللہ جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دوسرا میسج آ گیا آج کہ انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا لیا. یہ بہت سارے کرسچن ایسے ہیں ابھی بھی میرے جاننے والوں میں وہ آج بھی حضرت مسیح کو رب کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں. استغفر اللہ. جی تصریف کے لئے ہے یہ ٹرینٹی کو کہتے ہیں، یہ ٹرینٹی نہیں ہوتی ہے. تصریف مریم بھی رب ہے، یا مثلا روح القدس بھی رب ہے، عیسیٰ بھی رب ہے، اور اللہ بھی رب ہے. ہمارے ہمارے اب توحید ہے. توحید کا مطلب یہی ہے کہ ہم تصریف کے قائل نہیں، توحید کے قائل ہیں. ہمارے تین خدا نہیں، ہمارا ایک ہے. اچھا یہ دوسرا محسن آ گیا. اللہ ایک ہے، لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. اللہ دوری اختیار فرماتا ہے شرک سے. علیکم السلام. یہ دو آیتیں پڑھیے، اس کے بعد پھر دوری کی آیت آ رہی ہے. مولانا فرمائیے تیسرا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اصل میں سید صاحب یہ تھا عزیر، اب جو ابن کے ساتھ مضاف ہوگا تو وہ نون نیچے لکھی جاتی ہے. عزیر ابن اللہ یہ ہے، یہ صفت موصوف ہوتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام عزیز اور عزیر یہ دو بھائی، عزیز اور عزیر، جی یہ دو بھائی تھے. ایک کی عمر ہوئی 150 سال، ایک کی عمر ہوئی 50 سال. جڑواں تھے، ٹوئنس تھے. ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن مرے، یہ بھی ایک ہی دن. تو یہی سوال ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام سے کیا. شام کے راستے میں اس راہب نے جو تقریباً حواریوں کو عیسیٰ کے دیکھ چکا تھا، ہمارا لگائیے ہاں 450 سال کی عمر میں رہا ہوگا. سلمان سے بھی بڑا، سلمان تھے 300 برس کے، وہ تھا 400 برس کا. تو ہر سال اس کو لوگ ملنے جاتے تھے. تو حضرت آ رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ، تو امام بیٹا وہاں گئے. تو وہ جو سوال ایک کیا یہی تھا کہ آپ بتائیں اگر آپ امت محرومہ نہیں ہے، محرومہ کے فرد ہیں، تو یہ بتائیں کہ دو جوڑوں بچے ایک دن پیدا ہوئے ایک دن مرے. ایک کی عمر 100 سال ہوئی، ایک کی عمر 50 سال ہوئی، ایک کی 150. تو آپ نے فرمایا یہ عزیز و عزیر ہے، پیدا بھی ایک دن ہوئے، کیونکہ عزیر کو اللہ نے 100 سال کے لیے پردہ غیب میں یعنی وہ موت اصغر میں رکھ دیا. تو وہ 30 20 50 کے مرے، اور یہ 150 کے مرے. دونوں بھائی تھے، پیدا بھی ایک دن ہوئے، مرے بھی ایک دن. مگر وہ 100 سال غار میں رہنے کی وجہ سے ان کی لائف ہو گئی -100. جی ہاں یہ پڑھ گیا
ينظر الى طعامك لم يتسنى، کہ اپنے طعام کی طرف دیکھ، تیرا کھانا بھی ابھی فریش ہے، اور بڑے کو بھی فٹافٹ زبردست کر کے ڈیکوریٹ کر دیا اللہ نے. تو یہ بھی ایک آپ محمد اسد نام ہے، محمد اسد صاحب ادھر یہ مولانا محمد اسد، محمد اسد کرسی میں بیٹھے ہیں. تو یہ محمد اسد صاحب 100 سال گدا اور نبی ایک ہی قبر میں دفن ہوئے. 100 سال کے بعد جب اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، گدا گدا تھا، نبی نبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی برا ہوتا ہے برا ضروری نہیں کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہو جائے. کہ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے دوست بہت کیوں گئے، میں نے نبی کے ساتھ دفن ہونے والے صحیح نہیں ہو سکے تو میں نہیں کیا بات ہے. تو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے. دونوں غلط ہے، نہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے نہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اچھا مسیح کو کسی کو یاد ہے مسیح کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو اردو میں پوچھ رہے تھے مسیح السلام علیکم، مسیح کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ یہ مسح ہے، مس ہوتا ہے ٹچ. یہ ٹچ کرتے ہیں، دیکھیں یہ آپ ٹچ کرتے ہیں، ہاں اس کو کہتے ہیں مسح، جس کو ہمارے ہندوستانی پاکستانی کہتے ہیں مسا. مسا نہیں ہوتا، مسح، مسح مسا نہیں مسح. جیسے شکر، ہاں آپ نے پوچھا کیا ہے جناب، شکر ہے، شکر ہے، شکر نہیں میرے بھائی، شکر ہے. تھوڑی سی آپ ذرا عربی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے، شکر ہے، صبر کر، صبر کر، صبر نہیں بھائی، صبر ہے، صبر، شکر. مسح واتر، وکر پڑھنے، وکر نہیں ہے، واتر، واتر واتر وکر تو اللہ کا نام ہے، اللہ وکر پڑھنے اللہ کا نام ہے. لیکن یہ قرآن کی ملتی ہے. درس قرآن میں آپ کو روز لگا کیجیے، گفتگو ہے، کنورسیشن ہے، اس میں خود بخود تصحیح ہو جائے گی. مثلا مسیح قرآن یہ ہوتا ہے کہ مسح کرنے والے، کیونکہ وہ ٹچ فرماتے تھے اور اندھا بینا ہو جاتا تھا، بینا لگنا ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ بیمار ہوتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا. ٹچ یہ جو آج کل ہمارے یہاں یہ گجرات والوں میں بھی مشہور ہے، پھونک مار دو جی، یہ پھونک نہیں ہے، وہ اصل میں نہیں ہوتی ہے. پھونک مارنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں کہہ رہا ذرا سادہ ہوا بھی سادہ ہوں. میں گجرات چلا گیا، بہت ابھی کا بچہ تھا، بچہ کیا زبان کو تھا، میری تھوڑی آ رہی تھی، تو مجھے کسی نے کہا صوفی صاحب پھونک مار دو، میں پھونک بھی مارنے لگ گیا. ایسے مجھے غریب کو کیا پتا کہ پھونک سے مراد ہے وہ تو بعد میں مجھے کسی تربیت کو تھوڑا سمجھو. تو یہ پھونک مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پھونک دے نہیں پڑھ کے آپ کو آیت الکرسی پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں سے یہ بہن ہندو بہن تھی، یاد ہے نا، یہ اس کا نکل گیا، ہندو بہن کو گر گیا، ہندو بھائی کا بھی نکل چلا گیا، اور ہندوؤں کی بیٹی کا بھی 3 بندوں کو دن نکالے، 3 برسوں میں 3 دن نکالے. کل نیاز میں گئے ہیں 3 بجے، 3 نیاز میں 3 بجے کل انشاءاللہ دے رہے ہیں. تو درس قرآن کی یہ بھی ہے، جن نکلیں گے. ایک میرے پاس یہاں بندہ ہے، مجھے کہا کہ میرا جن نکال کے میں نے میں آپ کا ابھی بول شروع کرتے میں سمجھ جاتا ہوں یہ کام ہوگا. اصل میں کچھ لوگ جو دین پڑے ہوتے ہیں کچھ کو شیطان پہ ہوتے ہیں، جو بالکل نمازیں نہیں پڑھتے، بالکل درس قرآن میں نہیں آتے. میں نے خدا کی قسم یہ قرآن سامنے پڑھا، ایک بندے سے کہا میرے پاس 1000 ڈالر ہے، کل تو درس میں آ جا، میں پبلک کے سامنے تجھے 1000 ڈالر دوں گا، تو 1000 پڑھا ہوا
نہیں آیا، اس کو قرآن نہیں آنے دیتے، یہ ان کو جن نہیں ہے، ان کو شیطان پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں شیطان جو انسان کے اوپر حاوی ہو جائے وہ پھر نہ قرآن پڑھنے دیتا ہے، نہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ حج کرنے دیتا ہے، نہ زیارت کرنے دیتا ہے، نہ محفل میں جانے دیتا ہے، نہ مجلس میں جانے دیتا ہے، نہ دروش پڑھنے دیتا ہے، نہ سلہریاں کرنے دیتا ہے، نہ گالیاں چھوڑنے دیتا ہے، نہ شراب نہیں کرنے دیتا ہے۔ میں تو تکبیر ایک میرے شاگرد تھے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ میرے بیٹے کو بن گئے، میں کہا شادی ہونے میں میری بیٹے بن گئے۔ اچھا وہ بیچارے پریشان حال تھے، وہ خانے وال کے تھے، خانے وال سنا نا، خانے وال کے تھے۔ تو میں نے دیکھا وہ باب العلوم بلخان میں ہمارے چچا تھے علامہ سید اللہ حسین شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کو ملیں گیا کیونکہ کچھ نہیں ہمارے ساتھ وہ چھوٹے بھائیوں کی جگہ تھے، تو یہ جو علامہ سید حسین شیرازی یہ کوئی وقت شاید بچے تھے پیدا بھی نہیں ہوئے شاید، آج کو تو بہت بڑا علامہ ہے۔ وہاں دیکھا میں نے ایک چارپائی کے مدرسے کی ایک چھوٹا سا بہت ہی چھوٹے قد کا، یہ ایک کوڑی کا بن کے کوڑی بن کوڑی چھوٹا چھوٹا کوڑی بن ادھر بھی ابھی میں نے میں آپ کو بھیجوں گا، ہاں وہ میرا بیٹا بن گیا میرے بیٹا بن گیا، میں آپ کو بھیجوں گا۔ ہاں اس سے گیس کر رہی تھی تو میں نے اس سے چھوٹی لے لیا، تو وہ کوڑی میں یہ اس سے ہی وہ چھوٹے سے تھے مختصر سے، اور بیچارے بہت پتلے تھے، میں بھی پتلا تھا، تو میں نے وہاں گیا پی اے، میں نے ابھی تک پی اے میں خیال رکھا، پی اے پاس میں پی اے تھرڈ ایئر میں تھا میں، تو مجھے وہ بیچارہ کہنے لگا کہ بھائی جی مجھے اپنا بیٹا بنا لے ساتھ لے جائے، میں نے کوئی ریاض نہیں، میں اس کو لے گیا ساتھ۔ خیر میں اس کو ایسا کر میں نے اس کو بیٹا بنایا کہ میں اس کو علم دے گیا، میں نے اس کو علم پڑھایا، اور جناب وہ آیت اللہ بن کے فوت ہوا، آیت اللہ شیخ رفاقت علی مرتضوی میرا شاگرد بھی تھا، کئی سال کے بعد پڑھا، وہ مرحوم کو میں نے کہیں بھیج دیا، تو یہ خود میں اجازت نہیں تھی، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، کہتے ہوئے میری حوالے سے بیان کر دیا کرے تاکہ لوگ تھوڑے سے مسکرائیں، تو میں نے ان کو بھیج دیا، آپ کو جو ہے ایک سال میں گیا ایک چک میں، پھر اگلے سال میں آ نہیں سکتا، تم سے میرے شاگرد آئیں گے، میرے شاگرد نے رمضان پر آیا، تو میرے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی دن ان پر کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی بیچاروں پہ، سمجھ گئے کہ ان کو نہر کو جانا واجب ہوگی، بس اشارہ بھی اس سے سمجھ جائیے گا، تو وہ بیچارے اپنے ہمارے علاقوں میں الفاظ عجیب ہوتے ہیں، ابھی ایسا لفظ نکلا تھا، تو حاجی صاحب تھے بڑے سخت ملک صاحب، میرے وہ بھائی بنے ہوتے تھے، تو میرے باپ بھی نہیں کہ مطلب مجھے ساری زندگی میں بھائی کا، تو بڑے سب بڑی اعظم تھے وہ، تو انہیں کے بیٹھے ہو رہے تھے، وہ بیچارے ساری دن کے لیے آئے، تو میں آگے سبق نے عجیب کہہ دیا، کوئی جاگے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ملک صاحب مجھے تو شیطان پڑ گیا، تو وہ بیچارے ملک صاحب نے ڈنڈا اٹھایا اور انہوں نے کہا تم نے اگر اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچایا تو ہم کو کیا کرنا، اس لیے مولوی ایسا ہونا چاہیے جو خود شیطان سے بچ سکے، جو خود شیطان کا شکار ہے دوسری کو کیا بچائے گا، ریاضت ہے شیطان کے ساتھ تعلق ہے، تعلق ہے، کیوں نہیں تعلق ہے، بالکل تعلق ہے، بالکل اگر افکار کا ڈنڈا ہوں گے تو یہ کام ہوگا نا، اگر افکار نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے گا مطلب کیوں ہوگا، تو اس لیے آپ ہزار حالیوں میں یہ محفوظ کر لیں گے، صرف میں تفریح کے لیے آپ کو بتا دیا، تو ملک صاحب جب تک زندہ رہیں تو خدا کرے کی رحمت ہے، جیسے میں جاتا تھا نا تو میں ایسے میں مذاق کرنا، تو میں نے شیر کہی تو میرا میں نے شیر کہی، شیر یہی شیطان، تو میں بتا دیں بولا میرا بولا،
تو وہ مجھے بیچارے آگا کو خدا بھائی کی رحمت کرے تو بعد میں بہت بڑے مشکل بھی بن گئے تھے. میں ہمیشہ ان سے بات کرتا تھا کہ دیکھو جج نے تجھے ٹھیک کر دیا, تجھے پہلے میں ٹھیک کر سکتا مگر ایک جج نے میرے کو تجھے ٹھیک کر دیا. بعض اوقات انسان لوگوں سے, جٹوں سے, چوریوں سے, شاہوں سے, خانے والوں سے بڑا سیکھ جاتا ہے. یہ بھی ایک درسگاہ ہے یہ انسان کے لیے. خیر میرا بہت بات اندر ہوگا. زارے کا قول ان افواہ ہے, یہ جو کہتے ہیں نا زارے کا قول, یہ جو ان کا قول ہے نا, زارے کا اشارہ نہیں ہے, یہ وہ قول ہے کہ ان کا قول بے افواہ ہے. یہ زمانی کلامی باتیں ہیں. جیسے ہماری قوم میں کتنے بندے ہیں بڑے خاتم بھائی بنے پھرتے ہیں, کبھی ایک کے لیے سارے کبھی میرے کی ایک کلامی ہے. اچھا کہیں گے سارے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خاتون بن جائیں. سمجھو کہ گھر میں آخر بنانا بھی فرق پڑتا, رات کو بھی گھر بھی چھوٹ ہو گئے. اللہ ان کو ہدایت کرے. 6 بندے کل میری مرغی کیے تھے گھر میں اٹھا کے پھر بھی گاڑی اللہ کہتے سب ہیں ہم جھاڑو پردار ہیں, جھاڑو کش ہیں, پریکٹیکلی جھاڑو کش بنے. اس میں آپ کی کوئی عزت کم نہیں ہوگی. اللہ کے گھر کی خدمت سے آپ کی عزت بنے گی. دیکھیں الحمدللہ میرے کلاس والے ملکوں میں صدر بن گئے, جھاڑو دے کر جھاڑو دے کر صدر بن گئے. دیکھیں جھاڑو دینے والوں کو اللہ اٹھا دیتا ہے. زارے کا قول افواہ یراہمون قول الذین کفروا, یہ یراہمون زاہ یراہ کو آتا ہے مشابہت کے لیے. یہ مشابہ قول ہے ان کا ان کے جو کافر تھے من قبل, یعنی قبلہم جو ان سے پہلے گزر گئے, یعنی یہودی نصرانیوں سے پہلے جو بہتے ہوئے لوگ تھے, نوح کے دور کے, لوط کے دور کے علیہ السلام, ان ادوار میں بھی خراب بندے گزرے. وہ ایک اور اسماعیل تھے, یاد ہوگا بتایا تھا کہ وہ بادشاہ کی جماعت تھا. یہ اسماعیل نہیں, پہلے والے اسماعیل یاد ہے نا. ایک اور اسماعیل علیہ السلام گزرے جو سچے وعدے والے تھے, جو سوکھ کے کانٹے ہو گئے تھے. بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تو یہاں کیوں کھڑا ہے اسماعیل؟ تو کہا میرے ساتھ میرے دوست نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں یہاں سے نہ ہلنا. وہ آیا نہیں, میں سال سے کھڑا ہوں, پتے کھا رہا ہوں, بارش کا پانی پی رہا ہوں. بادشاہ نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم تکلیف تو کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے سزا نہیں دے, اور اگر تو جھوٹا ہے تو چلو 32 دانت نکل کے باہر آ جائے. وہ 32 کے 32 دانت اس کے نکل کے باہر آ گئے. اب آگے نہیں گئے. اب وہ جانا تھا بیچارہ کسی اسمبلی سے خطاب کرنے, بادشاہ سلامت. اب جو ہمارے یہاں جو اصطلاح ہے سمرال کی, آپ کیا یہی کہتے ہیں پھٹا, ہم کو کہتے ہیں پھٹا. آپ کیا کہتے ہیں پھٹا؟ ہم اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دانت ہو. ہمارے کہتے ہیں بتائیں نا آپ کیا منڈی میں کیا کہتے ہیں؟ منڈی آپ نے ہماری بنا نہیں کی تقریباً پھٹا ہی کہتے ہیں. ہمارے کو پھٹا کہتے ہیں. پھٹا وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا ایک دانت بھی نہ ہو, اس کو پتہ آپ کے یا کون سی اب یا کون نہیں. دلی میں کیا کہتے ہیں سمرال کی بڑی زبان ہے. خرچہ ہی کوئی آپ اس میں سرچ کر لیں نا, سرچ کر لیں, تھوڑا ہیلپ کر دیا, سرچ کر دیں جس کو کوئی یاد نہ ہو تو کیا کرتے ہیں کیونکہ میں انگلش میں نہیں سمجھ. تو وہ جب بیچارہ وہ پتہ ہو گیا تو آپ بڑا پریشان لوگ نہیں, کیا کہیں گے لوگ, کیا کہیں گے, اس کا کوئی بات ہی نہیں ہے, میں تقریر کیسے کروں گا, شیو کسی نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ میرے دانت واپس کر دیں. تو پھر انہوں نے دعا کی اور اللہ نے سارے دانت دوبارہ جوڑ دی. دیکھیں ایسے بھی اس لیے بھی درس میں آنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج تک توبہ قبول نہ ہوئی ہو, آج ایک واقعہ سننے کے بعد توبہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم, اچھا قاتلهم اللہ, اللہ انہیں قتل کرے, اللہ انہیں تباہ کرے, اللہ انہیں برباد کرے. یہ ایک بد دعا ہے. ہمارے کچھ بولے بھی ہیں بندے, کہتے ہیں جی امام حسین نے قاتلوں کو بد دعا نہیں دی.
اللہ کے بندو امام صاحب بدعا نہیں دیں گے تو کیا دعا دیں گے؟ کیا بات آپ کرتے؟ بی بی زینب نے بدعا نہیں، کیوں نہیں بدعا دی؟ بدعا دی ہے. کیسی بدعا؟ جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں تو وہاں بدعا دی کہ یا اللہ اس کی نسل کاٹ دے جس نے میں غریب کی نسل کاٹی. جیسے رسول کی نسل کو قتل کیا ہے اس کی نسل منقطع کر دے. قطع اللہ نسلہ من قطع نسلی. کیوں نہیں بدعا دی؟ کیا ان کو دعائیں دیں گے جو بوسگائے پیغمبر پہ چڑھے ہوئے ہیں، جو چادریں لوٹ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا کچھ سمجھنا بھی چاہیے. بی بی زینب نے نہیں کہا کہ کوفے والوں روتے ہی رہو، آج تک رو ہی رہے. کیوں نہیں بدعا دی؟ بدعا دی ہے، کیوں نہیں دی؟ آپ جو بات بات پہ بدعا نہ دیا کرے. ایک میرے دوست ہیں کافی بوڑھے ہیں، بات بات میں کہتے ہیں میں آج بدعا کر رہا ہوں. اس طرح نہ کرو یار، خدا کا خوف کرو. اس طرح نہ کہنے. میں جب کبھی کہتا ہوں کہ بھئی ایک دوسرے کو معاف کریں تو ہمارے بھائی رضا رضوی صاحب کہتے ہیں میں نے میاں صاحب کو اللہ کے لیے معاف کیا. میاں صاحب غصے میں آ جاتے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں، وہ مذاق کرتے ہیں. آپ غصے میں مت آئے. کوئی کیوں میاں جی ماشاءاللہ بڑے حوصلے والے. بالکل درس سے حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس میں حوصلہ بندے میں پیدا ہوتا ہے. انا یوفکون، کہاں یہ بہہ کے جا. انا پتہ ہے نا، انا ہوتا ہے اس ظرف استفہام ظرف مکان. کہاں؟ انا کا معنی ہوتا ہے اینا. اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ انا توفکون، انا یوفکون، کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ یوفکون یہ مضارع مجہول ہے. وہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اربابا، رب. یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے مولویوں کو رب کہہ دیا. مولویوں کو رب نہ بناؤ. غیر اللہ رب نہیں ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. رب وہی ہے. لغوی معنی سے لوگوں کو گمراہ نہ کرو. جیسے بتا چکا رب العبل، وہ رب معنی مالک ہے. ماں باپ رب ارحمہما بمعنی تربیت کنندہ ہے. اللہ پالن ہار ہے کائنات کا. اللہ محمد و آل محمد کا بھی رب ہے. مولا علی شیر خدا کا بھی رب ہے. 14 کا بھی وہی رب ہے. 1,24,000 انبیاء کا بھی وہی رب ہے. ہمارے شیعوں کے بارے میں غلط عقیدے پھیلائے جاتے ہیں کہ یہ تو علی کو رب مانتے. نہیں، ہم علی کو رب نہیں مانتے، ہم علی کو ولی اللہ مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کو مان لو اور علی کو نہ مانو تو رب کا ماننا بھی فائدہ نہیں دے گا. یہ ہمارا، یہ خدا نہ خواستہ کبھی نہیں ہے کہ علی رب ہے یا علی اللہ ہے یا علی خالق ہے. آج یہ ہمارے حاجی محمد رضا گجر صاحب کے خاص ایک جگر جان ہے. 2-3 دن سے وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں. آج فجر کے بعد پھر میں نے لکھ دیا ہے ان کو کہ اللہ کا خوف کرو. سلمان محمدی، سلمان فارسی، اتنے بڑے مواحد پر یہ تہمت نہ لگاؤ کہ سلمان نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، فیس بک پہ ڈالا ہوا ہے. سلمان نے کہا کہ میں نے کبھی آل محمد کو مخلوق دیکھا ہے، کبھی خالق دیکھا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس بندے کو توبہ کرنی چاہیے ورنہ یہ مشرک مرے گا. جہاں ان کے بھی دوست ہیں، ہم سب کے دوست ہیں. آپ سب سے زیادہ میرے دوست ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں. تبھی تو میں نے آج لکھ دیا ان کو. ایسے نہ ہو بیچارہ نجس مر جائے. اس طرح بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے سب. یہ جو نیو یارک والے ہیں اللہ ان سے بچائے، سب پتہ ہوتا ہے ان کو. شرارتیں بھی کرتے ہیں. یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. خود آپ گمراہ ہو کے مریں گے دنیا سے، کیا فائدہ. میں غریب تو جو ہوں الحمدللہ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی یہ رب کہتے تھے. لیجئے، عیسیٰ کو رب کہتے تھے. حضرت علی علیہ السلام نے ان کو جلا دیا جنہوں نے حضرت علی کو رب کہا. لکڑیاں جلائیں، لکڑیوں میں جلا کے راکھ کر دیا.
حضرت علی تو اتنا صبر نہیں کر رہے کہ قیامت کا ہی صبر کر لیں، خود جلا رہے ہیں. ذرا بتائیں، جب حضرت علی خود جلا رہے ہیں تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نصیریوں کا ذکر آتا ہے، نعرے لگتے ہیں، استغفر اللہ. نعرے لگاؤ توحید پر، نعرے لگاؤ مولا کے فضائل پر، نعرے لگاؤ کہ وہ طیب و طاہر ہیں، وہ زندہ ہوں، دنیا سے چلے جائیں، وہ پاک ہیں. نعرے اس پہ لگاؤ کہ آج بھی ان کے بدن ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہم یہاں درس دے رہے ہیں، مولا علی شیر خدا نجف میں سن رہے ہیں. اس پہ نعرے لگاؤ، نعرے اس پہ لگانے چاہیے. مولا علی شیر خدا ہر جگہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. مولا علی شیر خدا قبر میں آتے ہیں، مولا علی شیر خدا ہنگام قبض روح آتے ہیں، مولا علی شیر خدا پل صراط پہ مدد کریں گے، ان کی ولایت ہمیں گزارے گی میزان پہ، ان کی ولایت کام آئے گی محاسبہ پہ، تطایر الکتب پہ، محشر کے میدان میں. ان کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچیں گے. جو کل کی تقریر کی تھی اس پہ نعرے لگائیں، ان کی وجہ سے. بے شک جنہوں نے شاباش زندہ باد. دیکھیے ایسے شاگرد ہو نا، اللہ ان کی زندگی دراز کرے. امتیاز دکھاؤ نا ذرا، پروفیسر صاحب کو دکھا دو نا، پتہ چلے لوگوں کو. ہاں آج کل ان کی جو پوسٹیں ہیں بڑی قیامت کی جا رہی ہیں. اللہ ان کے قلم میں، ان کی فکر میں ماشاءاللہ. یہ جو پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کاظمی ہیں، حوزہ علمیہ المہدی کے ماشاءاللہ طالب علم بھی ہیں، اور خود یہ ماہر تقابل ادیان ہے، پروفیسر ہیں، خود یہ پروفیسر رہ کے آئے ہیں. جی ہاں، تو یہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کہی، سبحان اللہ، کہ جنت میں جائیں گے مولا علی کی ولایت و محبت کی وجہ سے، جہنم میں وہ بھی جائیں گے جو علی کو خدا اور رب خالق کہیں. اب آپ بتائیں، وہ جو ہمارے دوست نے پوسٹ ڈالی ہے، ہم نہیں چاہتے وہ جہنم میں جائیں، وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے بیچارے وہ جہنم میں جائیں. یہ دنیا سے مشرک مر جائیں کہ ان کا ہم جنازہ بھی نہ پڑھیں. مشرک کا جنازہ تو نہیں ہوتا نا، مشرک کا کیسے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ کیسے کہیں گے، کیسے کہیں گے، جنازہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر غلطی سے آپ جیسے چٹھے کی بات میں مان لیتا ہوں کہ بیچاروں کو شاید پتہ نہ ہو، یہی میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، چٹھے پر میں بالکل اس بات میں چٹھے کا بہت معتقد ہوں کہ جس سے لڑنا ہو ادھر حسن ظن نہیں کرتا، ادھر ایسا لڑے گا توبہ توبہ توبہ. مگر میں غریب کے بارے میں ہر وقت یہ حسن ظن ہے اس کا. چلیے میں حسن ظن مانتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، شاگرد بھی اچھی بات کہے اسے مان لینا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چٹھے کی بات ٹھیک ہے، ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا، وہ نیک ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے گا، وہ فیس بک سے وہ ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. میں یہ کہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. جی استغفر اللہ، نہ مولا علی نبی ہیں، نہ مولا علی رب ہیں، نہ مولا علی خالق ہیں، نہ مولا علی اللہ ہیں، نہ مولا علی کو ہم جل جلالہ کہتے ہیں. جل جلالہ ہمارا وہی وحدہ لا شریک ہے جس کی بارگاہ میں علی بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں. مولا علی کا بھی وہی رازق ہے، ہمارا بھی وہی رازق ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے، وہی مولا علی کا بھی رب ہے. مولا علی کی ماں سے جب سوال ہوا من رب کے، تو انہوں نے کہا کہ علی میرا رب ہے. عقل کے اندھو، جب علی کی ماں کہہ رہی ہے اللہ میرا رب ہے تو آپ ذرا غور تو کرو. مولا علی کی ماں سے جب سوال ہوا تیرا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ علی میرا رب ہے. کچھ سوچنا چاہیے. جی ہاں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اور یہ سید صاحب کے سابقہ دوست ہے، اور پرویز احسن رضوی صاحب کا بھی سابقہ دوست ہے. وہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں وہابی ہوں، میں لعنت کرتا ہوں وہابیوں پر، اور میں لعنت کرتا ہوں غالیوں پر. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تو امریکہ کینیڈا میں بلکہ دنیا میں جتنے فضائل مولا علی کے پڑھے ہیں، یہ قرآن سامنے ہے، کسی ماں کے لال نے اتنے فضائل کبھی اردو زبان میں نہیں پڑھے جو سخاوت حسین نے پڑھے. الحمدللہ. مجھے جو وہابی کہہ رہا ہے اس کا مذہب چیک کریں، پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں بھائی. جی ہاں، مگر چٹھا تو یہی کہے گا کہ شاید بیچارے کو پتہ نہیں. جی ہاں، اللہ چٹھے کے بیچاروں کو ہدایت کرے. جی ہاں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اتخذوا احبارهم، انہوں نے بنا لیا ہے احبار کو، وہ دوات والوں کو، قلم دوات والوں کو، یعنی علماء کو، اسکالرز کو،
اور رہبانہم وہ اللہ کے لیے فنا ہونے والوں کو، نیک لوگوں کو درویش منش، ہاں ظاہراً صوفی ہی مراد، ارباب من دون اللہ، رب بنا لیا، رب کی جمع ہے ارباب۔ البتہ دیکھیے ارباب قلم، ارباب عزا، ارباب اقتدار، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ اس سے مراد آپ رب نہیں کہہ رہے۔ میں اگر آپ سے کہوں ارباب دانش، ارباب حکمت، ارباب عزا، بالکل جائز ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اے عزاداری کے ربو، صاحبان، ارباب صاحبان کے معنی میں آتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل، یہ مضاف مضاف ہے، بالکل صحیح۔ حسن ظن نہیں کریں، میں تو آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں، ذرا میرا انداز ہے، جولی انداز ہے، تھوڑا سا تنقید بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، اور آپ پہ نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے؟ آپ پشت پیچھے کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے۔ تنقید ہم دونوں ہی کر رہے ہیں، تو اچھا ہے نا، استاد شاگرد تنقید کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میکسیمم ہمیں حسن ظن کرنا چاہیے، میکسیمم۔ یہ جو ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں، میں ان پر بھی بیچاروں پر حسن ظن کرتا ہوں۔ یہ منظور میاں سامنے ہے، منظور حسین، میں نے ان کو کہا ان بیچاروں کو کچھ نہ کہیں، وہ اپنی موت خود مرے ہوئے ہیں بیچارے، ہمارے کہتے ہیں مرے ہوئے کو نہ مارو، ان بیچاروں کو دعا کریں کہ ان کو ہدایت کرے اللہ۔ ہاں فإن بعض الظن، ہاں بالکل، بے شک، بالکل 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 بالکل، جی ہاں، مطلب شک کی بنیاد پر آپ رب نہ بنے، نبی نہ بنے، امام نہ بنے، مجتہد نہ بنے، آپ کوشش یہی کرتے رہیں کہ بیچاروں کو شاید۔ میں بلکہ ایک لطیفہ بھی سنا دوں، ایک ہمارے صدر صاحب تھے ہمارے ادارے کے، وہ بڑے سخت تھے، تو میرے وہ بڑے مخالف تھے۔ میری عجیب قسمت رہی ہے، انتظامیہ عموماً میری مخالف ہی رہی ہے، خواہ وہ میرے اپنے سنڈر کی کیوں نہ، عجیب میری قسمت ہے، وہ میری مخالف رہی۔ اچھا وہ تو خیر سنڈر بھی کسی اور کا تھا، تو وہ میرے سخت مخالف تھے، جو ان سے ہوتا کرتے تھے بیچارے۔ میرا وہی طریقہ ہے جو آج بھی ہے، پہلے بھی وہی تھا۔ 5 سال مخالفت کے بعد صدر صاحب ایک روز کسی چکر میں پھنس گئے، جس ملک کی یہ بات ہے، اس ملک میں ذرا ہماری کوئی بات چلتی تھی عدالتوں میں، تو صدر صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ انگریزوں کا ملک ہے، اور اس انگریزوں کے ملک میں جوڈیشری ڈپارٹمنٹ میں آپ کا ایک بڑا مقام ہے، آپ اگر مجھے کچھ لکھ کے دے دیں تو مجھے کچھ سزا ملنے والی ہے، میں چھوٹ جاؤں گا۔ میں نے لکھ کے دے دیا، میری طبیعت جیسے کل رات کو بھی یہاں آئے تھے، ذہن آئے تھا، لکھ کے دے دیا، کسی کے لیے لیٹر چاہیے تھا، وہ چھوٹ گئے، ان کا جو بہت بڑا کیس تھا وہ بری ہو گئے میرے لیٹر پر۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ، پیسے تو ان کو خدا توفیق ہی نہیں دیتا نا ایسے لوگوں کو، ہم مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے لا رہے ہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، خیر وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا ہوا اور آ گئے جناب، چائے بنائی میرے لیے، تو کہنے لگے بھائی حضور ایک معافی بھی مانگنی ہے 5 سال کے بعد، کہ جی 5 سال کے بعد، کہ ہم 5 سال پورے آپ کی مخالفت کرتے رہے۔ اب میرا انداز بھی دیکھیں، میں نے کہا یار بتا تو دیا کرو، ہم تو 5 سال تمہارے لیے تہجد میں دعا کر رہے تھے، بتا تو دو کم از کم کہ آپ مخالف ہو ہمارے۔ اس نے جا کے اپنے چیئرمین کو بتایا، صدر صاحب نے، اس کو کوئی بندہ نہیں مار سکتا، یہ ہم اس سے نہیں جیت سکتے۔ جس بندے کا یہ ظرف ہو، اس کو پتا ہے 5 سال کی مخالفت کا، وہ کہتا ہے یار بتا تو دیتے، ہم تو دعائیں کیے جا رہے ہیں تمہارے لیے۔ بندے کو مسائل کو منیمائز کرنا چاہیے، میکسیمائز نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ آپ میرا آج کی تھیم میری آپ یہ ہے، جتنا بھی کوئی مخالف ہو آپ کہیں ہے ہی نہیں مخالف، بس ہے ہی نہیں، کوئی نہیں مخالف بیچارہ۔ خیر میرے والد صاحب قبلہ کا جملہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جن کے جنازے پڑھنے ان سے کیا مخالفت ہے، مرے گا تو جنازہ تو پڑھنا ہے نا، تو پھر مخالفت کس بات کی؟ جن کے جنازے پڑھنے ان کی مخالفت نہیں کرنا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یعنی انہوں نے مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا،
حالانکہ انہیں کوئی امر نہیں دیا گیا تھا، امر تو صرف یہ دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں ایک خدا کی، ایک الہ کی۔ انہوں نے ارباب بنا لیے، آلہہ بنا لیے، الہ کی بجائے آلہہ بنا لیے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے، مبرہ ہے، اما یشرکون، جس کا یہ شرک کرتے ہیں اس سے اللہ بری ہے، اللہ منزہ ہے۔ سبحان اللہ اما یصفون، یہ جو صفتیں لگاتے ہیں ان سے اللہ مبرہ ہے، منزہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ منزہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ منزہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں عیسیٰ مسیح اللہ کے فرزند ہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ یہ جو رب بناتے تھے اپنے مولویوں کو، مولوی رب نہیں ہیں، احبار رہبان رب نہیں ہے، نہ مسیح رب ہے، یہ سب سبحان اللہ، اللہ ان سے بری۔ یریدون، یہ آیت بڑی موسٹ بیوٹیفل آیات میں سے ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر، مشرک، منافق، دشمن، اعداء اللہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نور الہی کو بجھا دے۔ اللہ کا بھی عجیب ارادہ ہے، اللہ اسے اتمام تک پہنچا کے ہی رہے گا، یہ اس نے سوچ رکھا۔ کافر سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، اللہ نے سوچ رکھا ہے کہ جب تک آخری نہیں آ جائے گا مادی، یہ نور رہے گا ایسے۔ یہ یتم نور سے مراد یہ ہے، یا بلو اللہ یتم نورہ، یعنی جب تک یہ 14واں کمال پہ نہ پہنچ جائے۔ جو چاند ہوتا ہے وہ کون سی تاریخ کا کمال پہ پہنچتا ہے؟ 14۔ جب تک یہ 14ویں کا نہیں آئے گا، نور الہی نہیں پہنچے گا، چلتا ہی رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر کراہت کرتے، کافر نہیں چاہتے، امام زمانہ کو کافر پسند نہیں کرتے، کافر پسند نہیں کرتے مولا علی کو، شیر خدا کو، امام حسن، امام حسین، بی بی پاک، یا ائمہ اطہار کو، یا حضور پاک کو کہاں کافر پسند کرتے۔ یہ نور چلتا رہے گا، بالکل ختم نہیں ہوگا جب تک یہ اطمینان تک نہ پہنچ جائے۔ افواہ، یہ فو سے ہے، فو کہتے ہیں جوف دہن کو، یہ جو جوف ہوتا ہے نا، جوف دہن، اس کو فو کہتے ہیں۔ جو جہاں سے وہ 32 دان ٹوٹ گئے تھے، یاد ہے بادشاہ کے۔ ایک ہمارے مولانا تھے حافظ سیف اللہ جعفری، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں، یہ دیوبندی تھے پہلے، یہ ضیاء الحق کے فرسٹ کزن بھی تھے، یہ بھی سن لیں، یہ ضیاء الحق جو تھا اس کے فرسٹ کزن تھے۔ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے تھے، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بعد میں چونیا میں جا کے بس گئے۔ ان کا بیٹا ہے مولوی خلیل۔ ان کا مناظرہ ہوا، دیوبندی تھے، مولانا اسماعیل سے پہلے، ان سے سینئر تھے یہ چند سال، تو مناظرے میں یہ ہار گئے۔ یہ خود مولانا نے مجھے واقعہ سنایا۔ تہمت باندھتے تھے، دھوتی ہوتی ہے نا ہمارے، دھوتی ہوتی ہے نا، دھوتی، وہ دھوتی باندھتے تھے۔ تو مجھے انہوں نے بکسا، میں نے ان کا اٹھایا اور میں ان کو اسٹیشن پہ کوٹلہ جام چھوڑنے جا رہا تھا، تو راستے میں بتایا انہوں نے کہ زبان ان کی وہی تھی وہاں والی۔ تو کہنے لگے پترا میں ہار گیا جب، تو میں نے دل میں کہا کہ تیری ماں تجھے دعا دیتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ آل محمد کی محبت نصیب کرے، تیری ماں کی دعا محبت نصیب کرے۔ ماں بھی دیوبندی، ماں بھی وہابی، انڈیا کے رہنے والے، ماں دعا دیتی تھی کہ تجھے اللہ آل محمد کی محبت نصیب کرے۔ دل میں نے سوچا کہ اماں کی دعا لگ گئی، وہی میں نے ہاتھ کھڑے کر دیا،
ہزاروں کے مجمع میں میں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی میں نے وہی کہہ دیا. یہ انہوں نے مجھے سنایا. تو وہ یہ سنا چکے تو دوستی ہو گئی. یعنی بچہ تھا میں تو خیر دوستی سے بعد جب آنا انہوں نے تو انہوں نے آتے کہنا سخاو حسین کہاں ہے. تو وہ ہمارے ممتحن بھی تھے, امتحان لیتے تھے ہمارا. ہر سال وہ ہمارا امتحان لیتے تھے طالب علموں کا. آپ کی دعاؤں سے ہر سال ہی میں فرسٹ آیا, ہر سال فرسٹ آیا الحمدللہ. تو ایک دم مجلس پڑھ رہے تھے وہ, انہوں نے جبڑا لگوایا ہوا تھا. یہ کیا کہتے ہیں, ایڈونچر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈینچر, ڈینچر کہتے ہیں وہ جو جبڑا پورا لگتا ہے, ڈینچر, ڈینچر. خیر ایڈونچر تو دوسرا ہوتا ہے جانوروں کا. ہاں ہاں جی جی. ڈینچر جو تھا ان کا جبڑا, یعنی جبڑے پہ دانت 32 کے 32 تھے نہیں بیچاروں کے, تو وہ مصنوعی لگاتے تھے. اب وہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں, بچہ تھا میں. تو ان کے سارا جبڑا دوران تقریر جب جوش میں وہ میری گود میں آ گیا. اچھا میں اتنا چھوٹا تھا اس وقت کہ اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ اس جبڑے کو کرنا کیا. میں لے کے بھاگ نکلا. وہ جناب آج بھی کوٹلہ جام کے بچے کو آج بھی, آج جو بزرگ زندہ ان کو آج بھی پتا ہے, میرے کلاس فیلو بھی ہیں. تو آپ کسی وقت پوچھیں ان سے کہ وہ سخاو حسین کا جبڑے والا کیا کس. اب میں تھا ظاہر میں بچہ تھا, مجھے تو اب پتہ نہیں میں جبڑے کو کرنا کیا. میں نے سمجھا کوئی بلا گر گئی, بلا لے کے میں بھاگ جاؤں. میں بھاگ گیا اور میں نے وہ گود اٹھائی ہوئی اور میں بھاگتا جا رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. وہ پیچھے سے بیچارے مائک میں کہہ جا رہے ہیں مولوی عطا دے پترا میرا جبڑا واپس لیا. میں تو آگے بھاگوں. خیر جناب وہ لے آیا. میں مولوی صاحب جو تھے, حافظ صاحب, ہر سال ہمارے پاس آتے تھے وہ امتحان لینے. اگلے سال جو آئے 1 سال 2 سال کے بعد, تو میں اس وقت ہدایت الناف تک شاید پہنچ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں نہ پہچانوں. وہ ان کی زبان سمجھ گئے نا, وہ میں نے تمہیں نہ پہچانوں. مجھے کہنے لگے, اب ظاہر ہے میں تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا تھا نا, تھوڑا سا سمجھدار بھی ہو گیا تھا. میں نے کہا میں تمہیں دانت پھڑاؤں. آپ یقین کریں جب تک وہ قبلہ و کعبہ زندہ رہے ہر ایک سے کہتے تھے بھائی اتنا سمارٹ لڑکا میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو ہوں بیسیکلی سرائکی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. میں سوتے میں کبھی اٹھتا ہوں تو میں سرائکی بول رہا ہوتا ہوں. میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ میں سرائکی میں ہی کوئی پانی ان سے مانگوں. بعد میں پتہ چلے گا نہیں یہ تو سندرال والے, کیونکہ میں زیادہ سرائکی ہی کے وہیں پر پلا بڑا. خیر تو مجھے وہ اتنا اچھا لگتا تھا جب بھی وہ آتے تھے تو دور سے انہوں نے یوں کرنا شرارتی. تو میں نے تمہیں نہ پہچانوں. میں نے کہا میں تمہیں دند پھڑاؤں. تو یہ گویا وہ بات جو شاہ والی تھی وہ مکمل ہو گئی. اب آپ کو بھولے گی نہیں انشاءاللہ, اب آپ کو کبھی یہ بھولے گا نہیں درس. اب آ جائیے ذرا اس آیت کو پڑھ لیں اور ختم کریں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ جو کافر ہیں ان کا ارادہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ لے یطفئوا, یطفئوا اور جگہ پہ ہے لے یطفئوا, یہاں پر ہے یطفئوا. یطفئوا تف کہتے ہیں, تف کہتے ہیں بجھانے کو, بجھا دیں. یہ آپ عرب کا نہیں, تف یا اطفا, تو صحیح سر تف یا اطفا, تفی یہ بجھا دو, لائٹ بجھا دو. مثلا کئی بندے ہیں کہ وہ 10 لائٹیں لگا کے سوتے ہیں. یہ بھی عجیب ان کی بیچاروں کی وہ ایک قسم کی وہ ڈرتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو, جی ہاں ہم سب کو اللہ تعالیٰ قبر کی مصیبت سے بچائے, تاریکی سے بچائے. وہاں کیا ہوگا ہماری, جی ہاں. خیر جناب یہ کیا کہہ رہے, نیند نہیں آتی. اچھا واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. چٹھے کے بھی بھائی گئے, واہ سبحان اللہ, سبحان. ٹھیک ہے, بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. تبھی میرا ایک دوست ہے وہ گاڑی میں بھی سوتا رہتا ہے. اب مجھے سمجھ آ گیا, وہ ہمیشہ سوتا ہی رہتا ہے. شاید وہ لائٹیں جلا کے سوتا ہے.
پوچھوں گا میں اس سے. ہاں وہ جہاز میں بھی وہ اس میں بھی سوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ رضا رضوی کے بھی ایک دوست ہے، وہ سوتے ہیں مجلس میں بھی. ہاں مجلس میں شاید وہ پھر لائٹ میں ہی سوتے ہیں. نہیں اچھا ہے نا، ذرا پتہ چل جائے کہ لائٹ میں اندر زیرو لگا لیں، زیرو. چلیے وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ انکار کر رہا ہے، ابا کر رہا ہے. اللہ یتم، اللہ کو یہ منظور ہی نہیں، اللہ یتم نورہ، اللہ کو یہ منظور نہیں unless کہ نور مکمل ہو جائے. جب نور مکمل ہو جائے گا تو قیامت اللہ بھیج دے گا. اسرافیل کو کہے گا نور پھونک دو. امام زمانہ کے آنے تک قیامت نہیں آ سکتی. یہ کہا لوگوں نے جب یہ ملعونہ کرونا آئی ہے تو لوگوں نے کہا قیامت آ گئی. میں نے کہا قیامت نہیں آئی، ابھی تو ہمارے امام نے آنا، ان کی حکومت چلنی ہے. ابھی تو ان کے 313 نے آنا ہے، اصحاب کہف نے آنا ہے، ابھی تو حضرت مسیح نے آنا ہے، ابھی تو بہت لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. قیامت نہیں، اس کو قیامت صغریٰ کہہ لیں آپ. قیامت صغریٰ ہمارے ایک ہے ہمارے وطن کے قاری عبد الباسط، شاید آپ جانتے ہیں، آپ قاری عبد الباسط، یہ جو نیو جرسی والے، یہ سعودی عرب کے پڑھے ہوئے ہیں، ماسٹر ہیں، ایم اے ہیں سعودی عرب کی یونیورسٹی سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پھر یہ وہاں پر جو آپ کی یہ مسجد ہے نا، یہ ضیاء الحق نے بنوائی تھی، یہ سعودیہ نے جو بنوائی تھی، فیصل مسجد، اس کے یہ چیف امام بھی رہے. ہاں اب تو آگے ہیں، نیو جرسی آگے ہیں. تو یہ ان کو مسجد سے نکال دیا، ایک مسجد سے بیچاروں کو نکال دیا. تو انہوں نے مجھے کال کی، میرے وہ برخوردار ہیں، وہ بھی ان کی بیگم بھی، ہمارے وہ دور کے بلکہ آوان ہیں بھی آوان خوشاب کے. تو مجھے کہنے لگے کہ کچھ آپ ڈاکٹر صاحب ہمارے اوپر ہمیں پناہ دیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، گھر میرا حاضر ہے. بچے گئے ہوئے تھے پاکستان، اس لین میں ایڈیسن میں میرا گھر تھا. میں نے کہا گھر حاضر ہے، یہ چابی لے لیجئے. میں تو آتا واتا نہیں ہوں، امام بارگاہ میں رہتا ہوں. میں رہتا تھا ساؤتھ میں، فیلڈلفیا کے قریب. تو 8-10 دن کے بعد ملاقات ہوئی کہ کوئی کہیں سفارش کر دیں، کوئی نوکری مل جائے. میں نے کہا آپ کے لیے کیا، اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، پھر ایم اے بھی ہے، بہت فاضل آدمی، بہت اور شریف النفس انتہائی. حالانکہ دیوبندی ہے، مگر کمال یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، ہر وقت ان کی گاڑی میں ڈوڑے چلتے رہتے. وہ بھی اہل بیت ہے. ہمارے ہاتھ دیوبندی کو کیا، ہمارے تو یہودی کو لگیں گے تو انشاءاللہ ہم اسے حسینی بنا دیں گے. یہ ہمارا میئر حسینی ہے کہ نہیں؟ جلدی انشاءاللہ مجلس ہونے والی ہے، یہ پوچھ لیں، یہ بیٹھے ہیں سامنے. اس میئر کیا مجلس ہونی ہے، آپ نے آنا ہے وہاں پر، وہاں علی علی ہوگا انشاءاللہ. جی ہاں. خیر، جیسا کہ لارڈ میئر جو مانچسٹر کا، انگلینڈ کا لارڈ میئر کے ہاں مجلس ہو گئی، اخبار میں اشتہار آ گیا جنگ میں کہ مجلس امام حسین ہوگی 7 محرم کو، اور ڈاکٹر سخاوت حسین سنگال بھی پڑھے گی. وہاں مجلس پڑھی آپ کی دعاؤں سے لارڈ میئر کے. وہ اتنا وہ پہنتے ہیں، پتہ نہیں، وہ میرے خیال میں شاید 27 ملین کا ہوتا ہے وہ سونا. ہاں وہ جو جواہرہ 27 ملین ڈالر کا ہوتا ہے وہ جو پہنتے ہیں. مجھے بیچارہ وہ کہنے لگا کہ آپ کو پہناؤ. میں نے کہا نا میرے لیے حرام ہے، سونا مردوں کے لیے حرام ہے. خیر بات بہت دور نہ چلی جائے، یہاں پر ختم کریں بات. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ. اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، اپنے رسول کو بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ. خدا یہ مصدر ہے، صحیح صاحب، ہدایت اور خدا یہ دونوں مصدر ہیں. ان علینا للہدیٰ، ہمارے اوپر ہے ہدایت. ہادی اس میں فاعل ہے، مہدی اس میں مفعول ہے. ہدایت یافتہ، بارگاہ الہی سے ہدایت یافتہ. بدین الحق کے، اور اللہ نے بھیجا ہے رسول کو، اپنے رسول کو دین حق دے کر. یہ دین حق ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اظہار آج سمجھ لیں ذرا. اظہار ایک شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں، ایک اظہار سیمنٹ ہوتا تھا، کسی کو یاد ہے؟ اظہار سیمنٹ یاد ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ، ہاں وہ اظہار صاحب جو تھے دراصل وہ جوہر آباد میں رہتے تھے. ہمارے ہاں تھا، اصل فیکٹری ان کی جوہر آباد میں تھی، خوشاب ڈنڈوت میں.
اور کیا غریب وال میں بھی تھی. تو ہم بچے تھے تو اظہار سب آئے تھے ہمارے پاس, مجھے یاد ہے موٹے سے تھے, بہت موٹے تھے. تو آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں امتحان لوں گا اور جو فرسٹ آئے گا اس کو میں دوں گا. وہ پتہ نہیں مجھے بہت ساری چیزیں لائے تھے, اتنی چیزیں تھیں. تو انہوں نے امتحان لیا تو آپ کی دعا سے فرسٹ میں آیا تو مجھے انہوں نے دے دیا. تو وہ تھے وہابی. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو میں ہوں ذرا سادہ سا ہوں. میں نے کہا میری انکل یہ خواہش ہے کہ آپ آج یا علی کہہ دیں. انہوں نے یا علی کہہ دیا, سب کے سب انہوں نے یا علی کہہ دیا. میں نے کہا آپ یا علی کہہ دیں, مجھے پتا تھا نا کہ یہ وہابی ہے. تو یا علی کہہ دیا. الحمدللہ, شکر خدا, اب تو وہابی بھی یا علی کر رہے ہیں. برکلن میں تو علی ہو گئی ہے, حسین ہو گئی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سڑتے بھنتے رہے یہ حاسد نامراد گالیاں دینے والے. انشاءاللہ سینٹر ڈبل بھی ہوگا, ٹرپل بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ سڑتے رہیں گے اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے. بالکل آپ کی دعاؤں سے. ہمارے رضا رضوی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اللہ ان کو خوش رکھے, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور یہ بھی گواہی دیں گے کہ ایک دفعہ یہ بڑے غصے میں آ گئے تھے الخوئی کے سامنے, میں نے ہی ٹھنڈا کیا تھا ان کو. ایسا ہے نا رضا بھائی, ٹھنڈا کیا تھا نا, ٹھنڈے ہو گئے تھے. میں نے کہا سید ابھی مجلس حسین سے آئے ہیں, بس $10,000 کسی نے ان کا دینا تھا تو وہ دے نہیں رہے تھے. ہمارے ہاں کہاں لوگ دیتے ہیں. ہاں میرے تو ماشاءاللہ 3 لاکھ دینا ہے, 3 لاکھ قرضہ مجھ سے لیا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ میں معافی کروں گا. میں نے کوئی قیامت میں نہیں لینا, معافی کروں گا. وہ چٹھا کی میں بات مانوں گا, چٹھا کی حسن ظن کروں گا کہ بیچاروں کے پاس نہیں ہوگا, غریب ہیں بیچارے, کوئی بات نہیں. مگر جن کا میں نے دینا ہوتا ہے, یقین کریں مجھے بخار چڑھا رہتا ہے, خدا جانتا ہے مجھے بخار چڑھا رہتا ہے کہ میں ان کا دوں. جی ہاں بالکل. وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہاں کیا کہا تھا؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, یہ آ گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ. لِيُظْهِرَهُ, اظہار, یہ اظہار سمجھ لیں. اظہار ہوتا ہے کسی, اظہار کے 2-3 معنی سمجھ لیں, ہیں تو زیادہ, 2-3 سمجھ لیں. ایک اظہار ہوتا ہے میں اظہار کر رہا ہوں, میں نے بات ابھی تک چھپا کے رکھی ہوئی تھی, اب میں ظاہر کر رہا ہوں. لِيُظْهِرَهُ, تاکہ میرا نبی ظاہر فرما دے اس دین کو, اسلام کو, علی الدین کلہ, سارے دینوں پر ظاہر کر دے. ایک اظہار کا معنی ہوتا ہے طاقت دے دے. یہ اظہار یعنی ظاہر سے, یہ ظاہر کہتے ہیں پشت کو. ظہیر, یہ ظہیر چٹھا ہے نا, یہ ظہیر چٹھا. ظہیر وہی ہے کہ جو ہمیشہ مددگار ہو, مددگار, پشت پنا, پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہونے والا, پیٹھ کے پیچھے چلنے والا, پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا نہیں. آج ایک میں نے ڈر گیا ہوں, ارادہ تھا میرا 2-4 لوگوں کو بھیجنے کا, مگر میں ڈر گیا ہوں. ڈرپوک آدمی ہوں, چٹھا نے اور ڈرپوک بنا دیا ہے. حسن ظن کرتا ہوں. ورنہ آج ایک پوسٹ آئی تھی, چپل بنی ہوئی تھی کہ بعض لوگ چپل کی طرح ساتھ ہوتے ہیں کہ جو ساتھ تو رہتی ہے مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتی رہتی. مگر میں ڈر گیا, میں نے نہیں بھیجا. ایسا نہ ہو کوئی. بعض لوگ چپل کی طرح ساتھ دیتے ہیں, رہتے ساتھ ہیں, کیچڑ پشت پیچھے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں. ہمارے بھی بڑے دوست ہیں جو ہیں ہمارے ساتھ, پشت پیچھے کیچڑ اچھالتے ہیں. کیسی کمال کی بات کہی ہے. یہ میرے ایک شاگرد نے کہی ہے, پر میں ڈر گیا. میں نے کہا نہیں, میں نہیں بھیجتا, خدا نہ خواستہ کوئی برا نہ بنا جائے. میری یہ کوشش ہے میرے جو بہکے ہوئے بھائی بھی ہیں وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں. الحمدللہ میری ہمیں خدا شاہد ہے, میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے. اللہ ان کو ہدایت فرمائے. علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بس آج یہیں تک کافی ہے, اگرچہ ہم نے بہت کم پڑھا, ایک رکوع بھی نہیں پڑھا بلکہ, مگر ٹھیک ہے, یہ چھوٹا چھوٹا گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے. دعا کرتا ہوں یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, قرآن و اہل بیت کا, اس درس کا ثواب
میرے مرحومین کو، منظور حسین کے مرحومین کو، حاجی محمد رضا گجر کے مرحومین کو، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین کو، ہمارے مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی کے مرحومین کو، سید ارسلان کی جو بیگم ہے ان کے مرحومین کو، حسن امتیاز کے مرحومین کو، خلیفہ نفیس الحسن کے مرحومین کو، حاجی ظہیر چٹھا کے مرحومین کو، محمد اقبال کے مرحومین کو، بے اموات عبد الغفور و عبد الرحیم، حاجی عبد الرحیم، اور ہمارے ذوالفقار علی کے مرحومین کو، رضا رضوی کے مرحومین کو، پرویز احسن کے مرحومین کو، محمد اصغر کے مرحومین کو، سجاد شیخ کے مرحومین کو، شیرازی کے مرحومین کو، پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کاظمی کے مرحومین کو، عبد المقیت خان کے مرحومین کو، میاں منظور کے مرحومین کو، آپ کا نام کیا؟ حسن رضا، حسن رضا کے مرحومین کو، اور جو ملک حسن رضا ہے میرا بیٹا اس کی بھی جو بیگم کے مرحومین کو، اور ہم ملک فیملی کے جمیع مرحومین اور ناظرین و ناظرات کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرمائے، اور تمام حضار و ناظرین کے مرحومین کی منزل آخرت کی محمد و آل محمد کے صدقے میں آسان۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، ہمارے اہل و عیال کے گناہ معاف فرمائے، رزق و مال میں برکت دے، بے برکتی سے اللہ ہمیں محفوظ و مصون فرمائے، ہمیں خدام القرآن میں قرار دے، غلامان اہل بیت میں ہمیں قرار دے، ہم سب کو گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے، زبان کے جرائم سے ہمیں محفوظ فرمائے، ایک دوسرے کو زخم زبان لگانے سے اللہ ہمیں محفوظ و مصون فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں روح کی طرح دوستوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے، چپل کی طرح ساتھ دینے کی توفیق نہ دے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو، یہ جو سخاوت القرآن جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ اس سے والناس تک پہنچائے، اور جو وعدہ کر کے نہیں آتے اللہ ان سے سمجھے اور اللہ ان کو آنے کی توفیق دے، اور مانیٹر جو کسی کو کال نہیں کر رہا 3 ہفتے سے اللہ مانیٹر کو بھی کال کرنے کی توفیق دے۔ آج کی ہے کال؟ اچھا ٹھیک، کوئی آیا بھی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، چلیے مانیٹر نے جو کالز کی ہیں 2 اللہ ان کو 20 کالیں کرنے کی توفیق دے۔ تمام بھائی جو آئے ہیں ان کو، جو بیٹیاں بہنیں بھی ہیں ان کو، ناظرین ناظرات کو بھی، سب کو ایک دوسرے کو کہنے کی، بلانے کی اللہ توفیق دے۔ ہمارے برخوردار سجاد شیخ کی والدہ کو اللہ مکمل شفا دے، انہوں نے حج ہمارے ساتھ کیا تھا، سجاد کی ایک حاجت ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ درس میں آ جاؤ، انشاءاللہ اسی ہفتے حاجت پوری ہو جائے گی، یا اللہ ان کی حاجت کو پورا کر، یا اللہ جن کی اولاد صالح نہیں، اولاد نرینہ نہیں، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، خاص طور پہ حاجی محمد رضا گجر کو، ملک نعیم حیدر کو، اور دیگر سہیل مرزا کو، اور دیگر منظورین کو، مولانا علی رضا علوی کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ سید صاحب کی اولاد ہے، سفارش کر رہے ہیں، سید صاحب کی ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ 3۔ اچھا ہاں شیخ صاحب، جی ہاں شیخ صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، یہ رضا کے بیٹے ہیں، اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا ڈینٹسٹ ہے، نام کیا بیٹا؟ یہ حسن کو، حسن رضا شیخ جو ڈاکٹر ہے، ڈینٹسٹ ہے، ہمارے پروفیسر علی رضا کا فرزند، یا اللہ اس کو لائق نیک بنا اور اس کو کامیاب کر اپنی زندگی میں۔ پوری جو شیخ فیملی ہے، اس کا جو پورا خاندان ہے، اس کے تایا جو ہے حاجی سعادت کو مکمل شفا یاب فرما، اس کے دوسرے تایا حاجی لیاقت کو بھی زندہ و سلامت رکھ، اس کے چچا قاری جواد کو بھی زندہ و سلامت رکھ، اس کے چچا تقی میاں کو بھی زندہ و سلامت رکھ، اور اس کے پورے خاندان کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جو ان کے دادا تھے، میرے وہ دوست بھی تھے شیخ شوکت علی، ان کے درجات کو بھی متعالی فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہے، اس درس کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا کر، الویدی سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو ہمارے قرضے ہیں یا اللہ، آدھے قرضے اتر گئے ہیں بلکہ آدھے سے زیادہ قرضے اتر گئے ہیں، یا اللہ جو باقی ماندہ تھوڑے سے قرضے ہیں
ان کی ادائیگی کے لیے ہمیں توفیق دے اور غیب سے سامان فرما۔ جناب پرویز احسن صاحب نے خاص دعا ذمہ لگائی ہے، کچھ پیسہ ان کو مل گیا ہے کافی سارا، باقی جو رکا ہوا پیسہ ہے یا اللہ وہ بھی ان کو مل جائے انشاءاللہ، اور اللہ ان کو زیارت کے لیے بھی توفیق دے، حج کی بھی اللہ ان کو توفیق دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا۔ جی ہاں، کمل سندس کو خاص طور پہ کمل کو یا اللہ بی بی فاطمہ کبریٰ کے صدقے، بی بی سکی